السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على یدیہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الصیام۔ محترم سامعین کرام، موجودہ رمضان کے 4 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور ہم لوگ 5ویں رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ جو رمضان مبارک کی تراویح ہے وہ آج 5ویں تراویح مکمل کی گئی، اور آج کی تراویح میں 6 پارے مکمل ہو گئے۔ 6 پارے مکمل ہو کر کے 7ویں پارے میں حافظی قرآن کے حساب سے 2 پیج پڑھے گئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک مرحلہ گزر گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو رمضان گزرا اس میں جو روزے ہم لوگوں نے رکھے، جو نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کی ہیں، جو قیام اللیل ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، اور اس میں جو قرآن کریم کو ہم لوگوں نے سنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرما لے، اور جو کچھ بھول چوک، لغزشیں، خطائیں اور غلطیاں ہم لوگوں سے ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اس رمضان المبارک میں جو خوش نصیب لوگ جہنم سے نجات پانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہم لوگوں کو بھی شامل فرما لے، آمین۔ محترم سامعین کرام، سحری کے تعلق سے ہمیشہ ایک بات لوگوں کے ذہن میں اٹھتی بھی رہتی ہے، اور بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ سحری کر رہے ہوں اور اسی وقت اذان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ کنفیوژن عموماً اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بعض مسجدوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے سحری کا آخری وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ایک آدمی ذرا تاخیر سے اٹھا ہے، مثال کے طور پر ہماری مسجد کے اندر 5:05 پہ کل صبح سحری کا آخری وقت ہے، 5:05 پہ۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ 4:55 پہ بیدار ہوا، جلدی سے کلی وغیرہ کیا، اور جو کچھ سحری تھا اس کو لے کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی 2-4 لقمے ہی کھایا تھا کہ اذان اپنے وقت پر ہونا شروع ہو گئی۔ اب ایسے وقت میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو اس سے پہلے ہی چھوڑ دینا ہے، یا 10 منٹ پہلے ہی سحری کو ختم کر لینا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کی باتوں کو ماننے کے بجائے ہم تمام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ہم لوگوں کے لیے کیا فرمان ہے، ہمارے دین نے ہمارے لیے اس سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے، سب سے پہلے اس کو سن لیجئے۔ دیکھیے، اگر کھانا کھاتے ہوئے، سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو جو کچھ کھا رہے ہیں اس کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ضرورت کے مطابق کچھ کھا لینا چاہیے، اور ایسے ہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصیام، باب الرجل یسمع النداء والاناء علی یدہ، حدیث نمبر 2350، حدیث نمبر کے ساتھ سن لیجئے، اور عربی عبارت بھی حدیث کی سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء، تم میں سے کوئی آدمی سحری کھا رہا ہو اور اسی وقت وہ اذان کی آواز سن لے، سحری کھا رہا ہے اور اسی وقت تم میں سے کوئی آدمی جو سحری کھا رہا ہے وہ اذان کی آواز سن لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاناء علی یدیہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے، کھانے کا بھی اور پانی کا بھی رکھا ہوا ہے سامنے، اور اذان کی آواز شروع ہو گئی، اذان کی آواز اسے سن لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یضعہ، برتن کو چھوڑو نہیں، فلا یضعہ، برتن کو چھوڑو نہیں، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ جو تم کو چاہت ہے، جو تم کو خواہش ہے، جو تمہاری ضرورت ہے اس میں سے تم کھا لو۔ محترم سامعین کرام، سحری کا وقت تنگ ہونے لگا، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 5:05 پر سحری کا وقت تھا، آدمی 10 منٹ پہلے بیدار ہو گیا،
اور جلدی سے کلی وغیرہ کر کر کے سحری پر بیٹھا، ابھی کھانا ہی شروع کیا تھا کہ وقت پہ اذان ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو نہیں چھوڑو، اس میں سے 2-4 لقمے کھا لو، ضرورت پوری ہو جائے، چونکہ سحری میں برکت ہے، اجر و ثواب ہے۔ ہم لوگوں کے یعنی مسلمانوں کے اور اہل کتاب کے سحری میں اور روزہ میں فرق ہی یہی ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے ہیں اور ہم لوگ سحری کھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، لہذا سحری کر رہے ہو اور اذان کی آواز مؤذن نے لگا دی، 2-4 لقمے اس میں سے کھا لو، پانی جو رکھا ہوا ہے اس میں سے پانی پی لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن چائے وغیرہ لے کر کے چسکے لے کر کے پینا مت شروع کرو، یا شربت وغیرہ لے کر کے تھوڑا تھوڑا پینا مت شروع کرو، وہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے 2-4-5 لقمہ کھانے کی اور ضرورت ہے پانی پینے کی، لہٰذا 2-4-5 لقمہ کھا لو اور پانی وغیرہ پی لو، اس طرح سے تمہارا روزہ مکمل ہوگا، سحری بھی مکمل ہوگی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقص نہیں آئے گا۔ یہاں پر ہم پھر سے ایک بات بتلا دیں کہ بعض لوگ دلوں کے اطمینان کی بات کہتے ہیں کہ دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر کے دل میں اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں اطمینان قرآن کریم کے احکام سے ہوتا ہے، دل میں اطمینان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہونا چاہیے، یہی ایک ایمان والے کے ایمان کا ایک بہترین تقاضا ہے۔ اسی لیے اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے، اذان ہونے لگے، اگر سامنے کھانا ہے تو تھوڑا سا کھا لیجئے، گلاس میں پانی ہے پانی پی لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا دین ہے وہ آسان ہے، یہ جو ہمارا دین ہے یہ بالکل آسان ہے۔ اس دین کو لوگوں نے سخت بنایا ہے، دین ہمارا سخت نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے سحری کے وقت میں ہم لوگ کھا سکتے ہیں، روٹی بھی کھا سکتے ہیں، چاول بھی کھا سکتے ہیں، بریانی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہترین سحری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ کھجور کھائیے سحری میں۔ دیکھیے حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصیام، حدیث نمبر 2345۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومنین کا بہترین جو سحری ہوتا ہے وہ کھجور ہے، لہذا سحری میں کھجور کھائیے۔ روٹی بھی کھا سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کھجور کھاتے ہیں تو یہ بہت ہی افضل عمل ہے، کیونکہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ سر تاپا مبارک ہے، اور سحری ہو یا افطاری ہو اس میں کھجور کا استعمال کرنا یہ بڑا ہی مستحب اور افضل ترین عمل ہے۔ سامعین کرام، رمضان کے تعلق سے اور رمضان کے آداب اور احکام و مسائل کے تعلق سے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔